میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ السلام علیکم خواتین حضرات، پروفیسر عزیز الرحمان میڈسٹینڈ اپنی بیماری کو سمجھیے۔ یہ ویڈیو ایک بڑی کامن سی کنڈیشن ہے معدے کا السر، اس کے بارے میں ہے۔ تو معدے کا السر ہوتا کیا ہے؟ یہ معدے کے اندر ہمارا چونکہ کافی زیادہ تیزاب ہوتا ہے، اگر وہ تیزاب کسی جسم کے اور کوئی حصے کو لگ جائے تو اچھا بھلا وہاں پہ جلن ہو، لیکن معدے کے اندر ایک قدرت نے بڑا اچھا سسٹم بنایا ہوا ہے، ایک خاص طرح کا میکنزم ہے جس کی وجہ سے وہ تیزاب ہونے کے باوجود السر نہیں بنتا۔ لیکن کچھ لوگوں میں کسی وجہ سے وہ جو ہمارا پروٹیکٹیو سسٹم ہے وہ کام نہیں کر پاتا اور معدے میں باقاعدہ زخم بن سکتا ہے۔ اگرچہ زخم یہ خوراکی نالی میں بھی بن سکتا ہے، معدے میں بھی، لیکن عام طور پہ یہ معدے کے آخری حصے میں یا پھر جو اس کے آگے انٹسٹائن ہے، اسمال انٹسٹائن جس کو ڈوڈینم کہتے ہیں، اس کے اندر بنتا ہے۔ تو اس کی ایکچوئل تشخیص تو وہ جو کیمرے والا ٹیسٹ ہے، اینڈوسکوپی، اس سے ہوتی ہے، لیکن علامات سے کافی حد تک ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ علامات اس کی کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ پیٹ کے اوپر والے حصے میں یہاں کر کے جلن ہے یا تیزابیت کی فیلنگ ہے یا برننگ ہے یا درد ہے جو کہ کھانے سے ریلیٹڈ ہے، کئی دفعہ کھانا کھانے کے بعد وہ درد بڑھ جاتی ہے، کئی دفعہ کھانا کھانے کے بعد درد وہ کم بھی ہو جاتی ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا السر معدے میں کہاں ہے، لیکن کھانے سے کچھ نہ کچھ تعلق اس السر کی پین کا ہوتا ہے۔ تو یہ پین یہاں ہوتی ہے، عام طور پہ بہت سویئر نہیں ہوتی، درمیانی سی ہوتی ہے، جلن سی ہوتی ہے، اور یہ درد یہاں چھاتی میں بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کئی دفعہ تیزاب ادھر آتا ہے تو اس کی بھی درد ہو سکتی ہے، کئی دفعہ یہ پیچھے کمر میں بھی جا سکتی ہے اگرچہ کم ہے۔ تو یہ تو ہے السر کی علامات۔ اگر یہ زیادہ سیریس ہو جائے، جو کہ آج کل نہیں ہوتا کیونکہ آج کل ہمارے پاس بہت ہی افیکٹو دوائیاں ہیں، پرانے زمانے میں السر کے مریضوں کو کئی دفعہ خون کی الٹی آتی تھی، آج کل بھی آ سکتی ہے لیکن اب بہت کم چانسز ہیں۔ اسی طریقے سے السر کے مریض کو کئی دفعہ خون کے پخانے یا کالے رنگ کے پخانے آتے تھے، آج کل شکر ہے نہیں آتے چونکہ دوائیاں افیکٹو اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سمٹمز ہیں تو میرے خیال میں آپ اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ موسٹلی وہ آپ کی علامات سن کے یا ایک دو بیسک ٹیسٹ کرنے کے بعد ہی تشخیص کر دیں گے۔ اگر یہ شک پڑے کہ جو السر ہے یہ عام والا السر نہیں ہے، کیونکہ کئی دفعہ کینسر والا السر بھی ہوتا ہے، اگر ڈاکٹر کو یہ شک پڑے کہ یہ کینسر والا السر نہ ہو یا عام السر ہے لیکن کسی پیچیدگی کا شکار ہو گیا، تو وہ آپ کو سجیسٹ کرے گا وہ کیمرے والا ٹیسٹ۔ وہ کیمرے والا ٹیسٹ جو گیسٹرو انٹرولوجسٹ ہیں، پراپرلی ٹرین ڈاکٹر ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں، تو وہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن موسٹلی ضرورت نہیں پڑتی۔ اب یہ میں بتانے جا رہا ہوں تو السر ہو کیسے جاتا ہے۔ ہمیشہ سے ہم یہ سمجھتے آئے ہیں کہ ایک لفظ ہم نے بنایا، ہری کری اینڈ وری، یعنی ہم بہت تیزی میں جو چیزیں کرتے ہیں، ہر وقت بھاگ دوڑ میں مصروف ہیں، اور جو بہت زیادہ مسالے دار کھاتے ہیں اور وری یعنی پریشان ہوتے ہیں، یہ چیزیں ہمارے معدے میں تیزاب کو زیادہ بڑھاتی ہیں، تو اس سے السر بنتا ہے۔ شاید کسی حد تک یہ تھیوری اب بھی صحیح ہو، لیکن اب پوری سائنس بدل گئی ہے۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ معدے میں السر کی جو سب سے بڑی وجہ وہ ایک جراثیم ہے جس کو ایچ پائلوری کہتے ہیں، ہیلیکوبیکٹر پائلوری۔ اس کے اوپر میں نے ایک سیپریٹ ویڈیو بھی بنائی ہے، لیکن یہاں صرف اتنا بتاؤں گا کہ ایک جراثیم ہے جو ہم کھانے میں کھا لیتے ہیں اور معدے کے تیزاب میں وہ رہتا ہے اور وہ معدے کا السر بناتا ہے۔ تو اس لیے جب ہم معدے کے السر کا علاج کرتے ہیں تو کئی دفعہ ہمیں ایچ پائلوری کے بھی ٹیسٹ کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ معدے کے السر کا علاج تو عام دوائیوں سے ہو جاتا ہے، لیکن ایچ پائلوری کے لیے کچھ خصوصی ادویات استعمال کرنی ضروری ہوتی ہیں، نہیں تو وہ دوبارہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں الٹرا ساؤنڈ میں عام طور پہ السر نہیں آتا۔ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بیریم میل اسٹڈی، اس میں بھی آ سکتا ہے، لیکن آج کل ہم نہیں کرتے کیونکہ اس سے کہیں بہتر ٹیسٹ وہ اینڈوسکوپی والا ٹیسٹ ہے۔ اچھا، جب تشخیص ہوتی ہے تو اس کا علاج ضروری ہے۔ علاج میں آپ کے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہی بتائیں گے، اس میں کئی طرح کی دوائیاں آ گئی ہیں جو بہت ہی آسان ہیں۔ یوزلی عام طور پہ دن میں ایک گولی یا ایک کیپسول کھانا ہوتا ہے، منیمم 6 ہفتوں کے لیے کھانا ہوتا ہے تاکہ وہ زخم ٹھیک ہو جائے، اور ساتھ جو ہوتے ہیں کچھ تیزابیت کے اپنا
لکوڈز ہوتے ہیں, کئی طرح کے سرپس ہوتے ہیں, وہ بھی لیے جا سکتے ہیں, لیکن عام طور پر یہ جو معدے کو تیزاب بنانے والی دوائیاں کم کرتی ہیں, ان سے بڑا اچھا آرام آ جاتا ہے. تو کھانے میں کیا چیزیں کھانی چاہیے, کیا نہیں کھانی چاہیے؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کے کہ کوئی ڈیفرنٹ کھانے میں چیز ایسی نہیں ہے جو السر بناتی ہو. یہ صحیح سنا آپ نے. ہاں البتہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کھانے میں جو کہ تھوڑی سی تیزابیت بڑھاتی ہیں, جیسے کوک والی چیزیں ہیں, کیفین والی چیزیں ہیں, مرچ مسالے ہیں, اور بہت زیادہ مرغن کھانے ہیں, یہ ذرا کم کھائیں. اور ادویات ہیں کچھ جو السر میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں. یہ جو بہت ہی کامنلی یوز ہونے والی ادویات ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز اس کا نام ہے, لیکن یہ جو پین کلرز کہتے ہیں, پیراسیٹامول کے علاوہ جو پین کلرز ہیں وہ موسٹلی تیزابیت کر سکتے ہیں اور السر بھی بنا سکتے ہیں. تو ان کا غیر ضروری استعمال کم کرنا چاہیے. آف کورس وہ ادویات ہیں کئی دفعہ کھانی ضروری ہو جاتی ہیں, لیکن اگر کھانی ہے تو وہ آپ کھانے کے بعد کھائیں. اور اگر آپ کا معدہ سینسٹیو ہے تو ممکن آپ کے ڈاکٹر اس کے ساتھ کوئی اور دوائی دے تاکہ السر نہ بنے. ایک اور دوائی ہے جو کورٹیکوسٹیرائڈز ہیں, یہ بھی بہت امپورٹنٹ دوائی ہے. یہ کم لوگوں کو دی جاتی ہے, لیکن یہ بھی السر بنا سکتی ہے. تو آف کورس آپ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے کہ کون سی دوائی آپ کے لیے سیف ہے, کون سی نہیں سیف, لیکن بغیر وجہ کے ادویات مت کھائیں اگر آپ کو السر ہے. اور خاص طور پہ یہ جو پین کلرز, دو کیٹیگریز میں نے بتائی ہیں, نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کی کیٹیگری ہے اور یہ کورٹیکوسٹیرائڈ, یہ خاص طور پہ نہیں کھانے چاہیے. بہت سارے پین کلرز ایسے ہیں جو معدے کے لیے سیف ہیں. تو السر کا ٹریٹمنٹ کرانا اس لیے ضروری ہے, ایک تو آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی, دوسرا السر ٹھیک نہ ہونے کی صورت میں خطرہ ہے کہ آپ کو خون کی کمی ہو جائے گی, اس سے آپ بچ جائیں گے. تیسرا یہ ہے کہ السر کبھی کبھی پھٹ بھی سکتا ہے. پھٹ جانے کی صورت میں خون کی الٹی آ سکتی ہے, یا پیٹ کے اندر ہی پھٹ جاتا, پیٹ پھول جاتا تھا, پیٹ کے اندر تیزاب بھر جاتا ہے, پھر پس بھر جاتی ہے, بہت ہی خطرناک سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہوتی ہے. تو یہ تمام کمپلیکیشن ہیں, لکیلی اتنی کامن نہیں رہی. تو بہت ہی افیکٹو اور سیف ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے. اگر آپ کو ایسے سمٹم ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیے. ایک اور بات, کافی ساری بیماریاں اور ہیں معدے سے ریلیٹڈ, پینکریا سے ریلیٹڈ, گال بلیڈر سے ریلیٹڈ, جگر سے ریلیٹڈ, خوراکی نالی سے ریلیٹڈ, دل سے ریلیٹڈ, جن کی علامات معدے کے السر کے جیسی ہو سکتی ہیں. تو آپ نے پلیز خود سے نہیں فیصلہ کرنا, جو بھی آپ کے ڈاکٹر ہیں ان سے ملیے. اگر وہ خود ہی بتاتے ہیں کہ السر ہے تو اس کا علاج کریں, اگر وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو, تاکہ اس کے بعد ایک دفعہ تشخیص کنفرم ہو جائے تو پھر آپ اس کا علاج مکمل کریں گے تو انشاءاللہ اس سے نجات حاصل ہو جائے گی. مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اجازت چاہوں گا. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ. اپنی بیماری کو سمجھیے.